اچھا چلیں چلیں اسٹارٹ پلیز کرتے کنٹینیو. ہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. یہ ہمارا فاؤنڈر ایج کا پروگرام ایسپائر پاکستان کا بیسیکلی ایک 4 منتھس پروگرام ہے، 3 منتھس پروگرام ہے، جس میں ہر مہینے میں 4 سیشنز ایوری تھرسڈے، روزانہ ایوری تھرسڈے 10 بجے پاکستان کے ٹائم پہ ہم کرتے ہیں. اور یہ ہمارا پروگرام 3 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے، اور ان 3 حصوں کے اندر ہمارے پاس الگ الگ لیڈز ہیں، یا جن کو کہیں کہ آپ فیسیلیٹیٹرز ہیں. تو جو پہلے 4 سیشنز ہیں اس کا فیسیلیٹیٹر میں ہوں، اور آگے آنے والے جو 4 سیشن ہیں اس کے فیسیلیٹیٹر محمد انور خان ہیں، اور اس سے آگے آنے والے جو 4 سیشن ہیں اس کے فیسیلیٹیٹر جو ہیں یا ہوسٹ وہ نعیم ظفر ہیں. یہ پروگرام بیسیکلی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے لیے زیادہ فوکس ہے، لیکن اس اینی بڈی ہو از تھنکنگ آف گوئنگ فار اے اسٹارٹ اپ اور ہیز ریسنٹلی اسٹارٹیڈ اے اسٹارٹ اپ اینڈ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اسٹارٹ اپ کی دنیا ہے کیا، تو یہ اس کے حوالے سے. اور چاہے آپ خود فاؤنڈر ہیں، یا آپ کسی کے ساتھ کو فاؤنڈر ہیں، یا آپ سوچ رہے ہیں کہ میں کسی کے ساتھ شامل ہو جاؤں، ہر صورت میں یہ پروگرام آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. اور یہ 3 مہینے کا سیشن جب ختم ہوگا تو اس کے بعد ہم دوبارہ نیکسٹ کوہورٹ اسٹارٹ کر دیں گے انشاءاللہ، اینڈ دس ول کنٹینیو اینولی. 4 کوہورٹس جو ہیں ہم اس کے ہر سال رن کریں گے تاکہ سب لوگوں کو موقع مل سکے. تو یہ ہمارا چوتھا پروگرام ہے جو ہم نے اس پورے سیٹ اپ کو اسٹارٹ کیا تھا 4 ہفتے پہلے. تو پہلا ہمارا آئیڈیشن کے اوپر تھا، پھر اس کے بعد ہمارا ٹیک اسٹارٹ اپس کے اوپر تھا، ٹیک فار اسٹارٹ اپس کے اوپر تھا، اور ایک اور ہمارا تھا آن آئی تھنک اٹ واز آن میجرنگ پرفارمنس. اور اب آج یونٹ جو ہے اکنامکس. یونٹ اکنامکس، سوری. اور اب ہمارا آج جو ہے وہ پروگرام ہے آن اسکیلنگ. اسکیل اپ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اسٹارٹ اپس کے لیے، اور اسکیل اپ کو سمجھنے کے لیے عام طور پہ اسکیل اپ اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آتا ہے. اٹس اے ٹاپک دیٹ از کرٹیکل فار دی اسٹارٹ اپس آج کے دور میں، کیونکہ زیادہ تر انویسٹرز اس کو دیکھتے ہیں اسٹارٹ اپ کو کہ یہ کس طرح اسکیل ہو سکتی ہے، میجر کوشچن ہوتا ہے. تو اس کو سمجھانے کے لیے آج ہمارے پاس جو ماسٹر مائنڈ ہیں وہ محمد انور خان ہیں، جو خود میرے خیال میں اسکیل اپ کی مثال ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ اسٹیبلش کر چکے ہیں اسٹارٹ اپس کے اندر. گلوبل لیول کے اوپر انہوں نے اسٹارٹ اپس کو فرام نتھنگ ٹو گلوبل لیول گرو کیا ہے. تو ان کے پاس تجربہ ہے، اور اس کے ساتھ ڈاکٹر اسما تبسم ہیں جو میرے خیال میں پچھلے آئی تھنک 7-8 سالوں سے اس ایریا میں دیکھ رہی ہیں، بلکہ کراچی یونیورسٹی میں پہلے انکیوبیشن کی کا پروگرام اور اورک کا پروگرام دیکھ رہی تھیں، اب سہیل یونیورسٹی میں کراچی میں اورک کی ہیڈ ہیں. تو ان کا بہت گہرا مطالعہ ہے اس پرٹیکولر ٹاپک کے اوپر. تو آج انشاءاللہ یہ لوگ اس کو کیری کریں گے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کو فارملی اسٹارٹ کریں، میں ریکویسٹ کروں گا اظہار اللہ سے کہ کلام پاک سے اس کو اسٹارٹ کریں، اور پھر اس کے بعد انور خان صاحب آپ جو ہیں وہ ٹارچ سنبھال لیں گے اس سے آگے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم.
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ترجمہ: اور کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان جیسے اور پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، اور وہی بڑا پیدا کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے فرماتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو اے پروردگار پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا قبضہ ہے اور اسی کی طرف تم پھیرے جاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ اظہار اللہ۔ میں اصل میں صرف سوچ رہا تھا جب آپ یہ قرآن مجید کی آیت پڑھ رہے تھے اور مجھے اسکیلیبلٹی کے حوالے سے ایک قرآن مجید کی آیت یاد آ رہی تھی۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت ہے ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں۔ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے کی جیسی ہے، بیج کی جیسی، جس میں سے 7 سنابل یعنی اس میں سے خوشے نکلیں، اور ہر جو خوشہ ہے اس کے اندر 100 اور کیا کہتے ہیں اپنا دانے نکلیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جس کو وہ بڑھا کے دیتا ہے، اور وہی سب سے زیادہ وسیع علم والا ہے، علم رکھنے والا ہے۔ تو بڑھا کے دینا کسی چیز کو کہ وہ گرو کر کے 1 سے 7 اور 7 سے 700 اور 700 سے 7000 کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو لیٹس گیٹ انٹو دیٹ۔ تھینک یو۔ جزاک اللہ۔ جی تھینک یو ویری مچ حسن صاحب، انور خان صاحب، ود یور پرمیشن میں تھوڑی سی کوشش کروں گی اسکیلیبلٹی کو ڈسکشن میں لانے کے لیے۔ جیسے کہ حسن صاحب نے بڑا کائنڈ انٹروڈکشن دیا کہ I have been involved in all these activities along with the Aspire team. So آج ہم ڈسکشن کریں گے scalability. So at an early stage specifically. So what is scalability? It is an ability of a business to increase size and sales without losing its efficiency, quality and profitability. Ji, so we were talking about the scalability. اپنے بزنس کو گرو کرنا، ایکسپینڈ کرنا، اس کے کچھ کی کیریکٹرسٹکس ہیں فار دی اسکیلیبلٹی آف دا بزنسز. واٹ آر دیز؟ دے کین بی فلیکسیبل بزنس ماڈل اف یو ہیو efficient operation systems, strong systems and processes. You have a talented team, technology enabled infrastructure if you have, strategic partnerships, what you have developed to expand your business, and continuous innovation. اپنے پروڈکٹ کو کس طرح سے آپ امپرووائز کرتے ہیں کنٹینیولی. اچھا، میں بزنس کی گروتھ. تھوڑا سا ڈاکٹر عاصمہ جی جی اگر آپ الاؤ کریں تو تھوڑا سا میں پرسپیکٹو دے دوں جی جی کہ اسٹارٹ اپ جو ہے از ڈفرنٹ دین اے اسمال بزنس. جب آپ اسٹارٹ اپ شروع کرتے ہیں وہ بھی اسمال بزنس کی طرح لگتا ہے کہ باقی اسمال بزنس. اسٹارٹ اپ جو ڈفرنٹ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کی گروتھ جو ہے از ایکسپیکٹڈ ٹو بی لاٹ فاسٹر دین ٹپیکل اسمال بزنس. خاص طور پہ اس کی گروتھ جو ایکسپونینشیل ہوتی ہے ریونیو کی بنسبت اس کے ریسورسز کے حساب سے. تو مقصد یہ ہے کہ اسٹارٹ اپ کا اگر ریونیو 10 ٹائمس ہو گیا تو آپ کے جو ایچ آر جو ہے، آپ کے جو نمبر آف امپلائیز وہ 10 ٹائمس نہیں ہوں گے، وہ شاید میرا خیال ہے 50% گرو کریں، لیکن آپ کا ریونیو جو ہے وہ 10 ٹائمس گرو کر رہا ہے یا 100 ٹائمس گرو کر رہا ہے. تو یہ جو بیہیویئر لانا اسٹارٹ اپ کا جو ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے، تو اس میں اسکیلیبلٹی جو ہے نا وہ بہت میٹر کرتی ہے، اور وہ اسی کے بارے میں آج بات کر رہے ہیں جو ڈاکٹر عاصمہ کور کریں گی. تو یہ بہت جاننا ضروری ہے کہ بھی جو آپ اسٹارٹ اپ کی سائڈ پہ جب آتے ہو، اٹ از ڈفرنٹ دین اے اسمال بزنس.
تو اگر آپ کے پاس آئیڈیا ایسا ہے جو آپ سمجھتے ہو کہ وہ اسمال بزنس کی طرح گرو کرے گا، وہ پھر وہ اسٹارٹ اپ نہیں ہے. وہ اسمال بزنس سے میڈیم سائز بزنس اس کو گرو کر کے لے کے چلیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ملینس آف بزنس آر اسمال ٹو مڈ سائز بزنسز. لیکن اگر آپ اسٹارٹ اپ کی طرف آ رہے ہو تو آپ کا آئیڈیا یہ ہے ایسا ہونا چاہیے جو کہ بہت بڑی لارج کسٹمر بیس کو سرو کرے، کیونکہ لارج کسٹمر بیس سرو نہیں ہوگی تو وہ اتنا گرو نہیں کر پائے گا. اور پھر اس کو لارج بیس کسٹمر کو اڈاپشن جو ہے وہ آسان طریقے سے اس میں گروتھ ہونی چاہیے، جس کو اسکیلیبلٹی لاتے ہیں. اور تیسرا جو ہے آپ کے جو امپلائی جو ہیں اسی حساب سے گرو نہیں ہونے چاہیے جیسے آپ کا ریونیو اور بزنس گرو ہوگا. تو یہ میں پرسپیکٹیو جو بہت ضروری ہے آپ کو ذہن میں رکھنا جیسے ہم اس سلائڈ سے مختلف سلائڈ سے گزریں گے. ٹھیک ہے، تو بیک ٹو یو ڈاکٹر اسما. جی تھینک یو. میں اسی انور صاحب کی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گی کہ بزنس کی گروتھ، کوئی بھی چھوٹا بزنس یا اسٹارٹ اپ اگر آپ بات کریں تو اس میں دو طرح سے، یا تو ایڈیشن آپ کرتے ہیں یا ملٹیپلیکیشن. ایڈیشن انکریمنٹلی ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ 100 سے 120، 120 سے 140، 160 اینڈ سو آن. بٹ اگر آپ ایکسپونینشیل گروتھ، فاسٹ گروتھ کی بات کرتے ہیں، سو وہ آپ اپنے بزنس کو ڈبل کیسے کر سکتے ہیں، کوڈرپل کیسے کر سکتے ہیں، 100 سے 200، 200 سے 400، 400 سے 800 کس طرح سے بنا سکتے ہیں. سو دس وڈ بی اے اسکیلیبل بزنس اور اسکیلیبل اسٹارٹ اپ. if we talk about the prepares for exponential growth potential، اظہار آگے کیجیے گا سلائڈ کو. So getting ready to handle a rapid increase in customers. آپ کے کسٹمر کی نیڈ اگر آپ نے اسیس کر لی ہے، سو یو کین گرو یور اسٹارٹ اپ، رائٹ. سو ریپڈ انکریز ان کسٹمرس، ریونیو اور مارکیٹ ڈیمانڈ. What does it mean to ensure resources and optimize for the growth? So making the best use of time, money and personal so that your business can grow smoothly without wasting resources. اب انیشلی اگر آپ نے ان سب چیزوں کو اسیس کیا ہے تو آپ کے نہ تو ریسورسز ضائع ہوں گے نہ ہی ٹائم. آج کل سب سے زیادہ قیمت جو ہے وہ وقت کی ہے، تو وقت بھی سیو ہوگا اور آپ کا منی بھی. سو ہاؤ کین یو ریڈیوس future operational bottlenecks? So it means that preventing issues that slow down business operations like inefficient processes before they become a big problem. اگر آپ ایکسپینڈ کر رہے ہیں اور آپ اس کسی پرابلم کو فیس کر سکتے ہیں تو اس کے لیے انیشلی آپ کو ان تمام چیزوں کو ریکور کرنا ضروری ہے. How to attract the investors? What does it mean? Like investors are more interested in businesses with a solid plan. If you have a definite plan for a sustainable growth, I must say کہ لوگ ایکسپینشن کی طرف چلے جاتے ہیں انیشیل اسٹیج میں ہی. تھوڑا بہت ریونیو جنریٹ ہوا اور وہ ایکسپینشن کی طرف چلے گئے. بٹ آئی وڈ سے کہ سب سے پہلا آپ نے اپنے بزنس کو سسٹین کرنا ضروری ہے. اس کے بعد آپ ایسا ریکرنگ ریونیو ماڈل فائنڈ آؤٹ کریں اپنے ہی بزنس میں کہ آپ کے پاس کنٹینیو فکسڈ کسٹمرز ہوں اور فکسڈ پروفٹ آپ کے پاس موجود ہو. یعنی اپنے سب سے پہلے اسٹارٹ اپ کو سسٹین کریں، ریکرنگ ریونیو ماڈل جنریٹ کریں، دین فکس پروفٹ کی طرف جائیں جو کہ اس کو سیکیور کریں اس پروفٹ کو، اینڈ دین ہاں، آپ اسکیلیبلٹی کی طرف جائیں. تو تو اس کے اوپر بھی میں اسکیلیبلٹی کی بات کرنا. جی ہاں بالکل، اس کے اوپر بھی میں ذرا ایک اور ایڈ کر دوں کہ جو دیکھیں انویسٹر جو ہے وہ آپ کو اسٹارٹ اپس میں انویسٹرز کی ضرورت پڑتی ہے، اور انویسٹرز بھی وہ انٹرسٹڈ اسی میں اسٹارٹ اپس میں ہوتے ہیں جن کا ظاہر یونیک سولوشن ہے اور جن کی جو ٹارگٹ مارکیٹ کافی بڑی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے یہ ہونا کافی نہیں ہے. وہ یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے اس کو اسکیل کیسے کرنا ہے، آپ نے اس کو گرو کیسے کرنا ہے. اگر آپ ان کو نظر آ رہا ہے کہ بھی جو آپ نے سولوشن جو ہے وہ بنا تو لیا ہے، یونیک ہے اور بڑی ٹارگٹ مارکیٹ، لیکن بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے. وہ ہر کسٹمر کو اڈاپٹ کرنے کے لیے آپ کو اس کو ہینڈ ہولڈنگ کرنی پڑے گی، اس کو ٹریننگ کرنی پڑے گی، اس کو آپ کو بندے سائن کرنے پڑیں گے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے جو ہے. تو اس کا مطلب یہ وہ اسکیلیبل نہیں ہوا نا. تو وہ کچھ کسٹمر کچھ اڈاپٹ کریں گے، کچھ نہیں کریں گے، کچھ گیو اپ کر جائیں گے، تو اسکیلیبلٹی نہیں آئی. تو اس وجہ سے انویسٹر یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کا سولوشن
کتنی آسانی سے جو ہے وہ اڈاپٹ ہوتا ہے بائی یور ٹارگیٹ کسٹمر جو ہیں, اور کتنا جو آپ کا آپریشن جو ہے اس کو کیسے جو ہے وہ آٹومیٹڈ ہے کہ اس کو سپورٹ کر سکے. کیونکہ اگر آپ کو ہر کسٹمر کو آن لائن آنے کے لیے یا لائیو لینے کے لیے اگر بندوں کی ضرورت پڑے گی تو پھر وہ اسکیلیبل نہیں ہوگا. اگر وہ آٹومیٹکلی ہوگا تو وہ اسکیلیبل. اب گڈ ایگزامپل آپ شاید نام سنا ہوگا شاپیفائی. اب دیکھیں شاپیفائی کے ملینس آف مرچنٹس ہیں اس وقت, اور شاپیفائی کے پلیٹ فارم کے اوپر ای کامرس مرچنٹس ہیں, اور شاپیفائی کا بندہ کوئی انگیج نہیں ہوتا جب بھی کوئی مرچنٹ جو ہے آن لائن آتا ہے. کوئی بھی مرچنٹ کسی کو پتہ چلتا ہے اس کے دوسرے مرچنٹ سے, وہ جاتا ہے شاپیفائی پہ اور شاپیفائی پہ سائن اپ کرتا ہے اور اٹ گوز آن لائن وداؤٹ انوالونگ اینی ہیومن, اینڈ دیٹ میڈ اٹ اسکیلیبل. اس کی اسکیلیبلٹی کی وجہ سے there are millions of مرچنٹس ان کے پاس, اور اسی حساب سے وہ کاسٹ ان کا بھی کم ہے تو بڑی کاسٹ افیکٹولی وہ ڈیلیور کرتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اسکیلیبلٹی کو سمجھنا, اور یہ سمجھنا کہ کیسے اپنے اسٹارٹ اپس کو جو ہے جب بناتے ہیں آپ اس کو شروع میں ہی دیکھیں کہ آپ کا سولوشن جو ہے وہ آسان ہونا چاہیے, یونیک بھی ہونا چاہیے لیکن آسان ہونا چاہیے اسکیل ہونے کے لیے جو ہے. ٹھیک ہے, پلیز کنٹینیو ڈاکٹر اسما. تھینک یو. رائٹلی سیڈ بائی انور صاحب کہ اس اپنے اسٹارٹ اپ کو سمجھنا سب سے پہلے بہت ضروری ہے. فار ایگزامپل اگر ہم ایک چھوٹے گلی محلوں میں چھوٹی چھوٹی اگر برگرز کی شاپس ہوتی ہیں جو کہ بڑی سیلیبل ہوتی ہیں, وہ اپنے چھوٹے پروفٹ کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے. لیکن اگر اس کا مقابلہ اگر آپ میک ڈونلڈ سے کریں تو انہوں نے اپنے بیک اینڈ جو فنکشنز ہیں, جو آٹومیٹ پروسیسز ہیں, ان کے اوپر توجہ دی, جس کی وجہ سے ان کے جو بزنسز ہیں وہ بڑے ہی اسکیل اپ ہو چکے ہیں, یعنی کہ وہ بہت ہی میگا پروفٹ جنریٹ کر رہے ہیں. اب ریکرنگ ریونیو ماڈل آپ کیسے لے کر آ سکتے ہیں, یہ آپ کا کام ہے سوچنا کہ فکس انکم آپ کے پاس آئے اینڈ دین پھر آپ اپنے کسی بھی اسٹارٹ اپ کو ایکسپینڈ کریں. تو رسک آپ لے سکتے ہیں ڈفرینٹ ایڈیشنس کے ساتھ, ڈفرینٹ اور ماڈیفیکیشنس کے ساتھ. فار ایگزامپل اگر ایک پرسن ایک نہر کے کنارے کچھ واٹر باٹلس جو ہے وہ سپلائی کرتا ہے اپنے لوکل ایریا میں, سو جب تک وہ خود موجود ہوگا, جس دن وہ نہیں آئے گا تو اس کے پاس کیسے پروفٹ جنریٹ ہوگا. اب آپ نے اس کا ریکرنگ ماڈل کیسے ڈیولپ کرنا ہے کہ وہاں سے اگر آپ پائپ لائنس سپلائی کر دیں تاکہ وہ آٹومیٹیکلی پانی جو ہے وہ جا رہا ہے, ٹیم موجود ہے, اور اگر وہ پرسن خود موجود نہیں ہے, آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں آپ کا بزنس اسکیلیبل ہے کہ اگر وہ پرسن موجود نہیں ہے لیکن یو آر جنریٹنگ یور منی, رائٹ. So growth in customer base to increase the number of customers, right? So the money your business earns and the areas of types of customers you reach. آپ کس طرح سے اپنے کسٹمرس کے پاس جو ہے وہ پہنچ سکتے ہیں, کتنے ایزیلی آپ کے پاس انکم جنریٹ ہو سکتی ہے. So why it matters? So growing in these areas means your business is expanding, becoming more profitable and reaching new audiences. Apart from that, how can you improve your operational efficiencies and utilization? So make your operations smoother and get the most out of your resources. جیسے انور صاحب نے کہا کہ easy to handle ہونا چاہیے, easy to convey it to your customer, اور کس طرح سے آپ attract کر سکتے ہیں اپنے customers کو. So working efficiently helps you serve more customers or do more work without needing more resources, which saves your additional money. Next slide move کیجیے گا اظہار. So yes, what about the initial market validation? So it is very important. So check if people actually want or need your product, right? The step is about making sure there's real interest and demand. یعنی کہ اسٹارٹ اپ اور بزنس میں اوبیسلی یہی فرق ہے نا کہ آپ کسی پرابلم کو سالو کر رہے ہیں اور اس پرابلم کو سلیوشن پرووائڈ کر کے آپ منی جنریٹ کر رہے ہیں اپنے لیے بھی اور لوگوں کو اپنے ساتھ جو ہے وہ ملا کے آپ کا ایز اے ٹیم دے آل گروئنگ ایکولی. سو اٹ ہیلپس پریونٹ ویسٹنگ ریسورسز آن اے پروڈکٹ دیٹ مائٹ not selling well. So initial market validation is very important. You can
جنریٹ سرویز کہ آپ کا جو پروڈکٹ ہے وہ ویلیڈیٹ آپ کیسے کر سکتے ہیں, کوئی پروڈکٹ ہے یا سروس ہے یا آپ کا آئیڈیا ہے. سو کنٹرولڈ گروتھ, تو اسٹارٹ گروئنگ یور کسٹمر بیس سلولی اینڈ کیئرفلی. So invest in marketing and sales, but keep an eye on costs to avoid overspending, right? So why it matters a lot? So growing in a controlled way lets you understand what works, keeping expenses manageable and preventing costly mistakes. So initially اگر آپ ان سب چیزوں کو overcome کر لیتے ہیں, so آپ کی جو ایکسپونینشیل گروتھ جو ہے وہ پاسبلی افیکٹولی جو ہے وہ بڑھے گی. ادر دین دیٹ, جیسے انور صاحب نے کہا کہ آٹومیشن آپ کو اپنے پروسیسز کو جو ہے اسپیسیفکلی تاکہ وہ اسموتھلی اور ایفیشینٹلی جو ہے وہ کام کر سکیں. ٹیسٹنگ از ویری امپورٹنٹ, تو ٹیسٹ ایچ اسٹیج کیئرفلی بفور موونگ ٹو دا نیکسٹ ون اور نیکسٹ لیول. So growing too fast without testing can lead problems and waste money, right? So testing and makes sure. this is a Yes. very important factor جو ڈاکٹر آسما بات کریں گے کہ بھی دیکھیں آپ نے اچھی مارکیٹ ڈھونڈی, اچھا سولوشن ڈھونڈا, ہیوج مارکیٹ ہے. اب آپ جس طرح فار ایگزامپل کہ آپ کا کسٹمر بیس جو ہے وہ ملینس آف کسٹمر ہو سکتے ہیں, لیکن ابھی آپ نے اپنا سافٹ ویئر ریلیز, اپنی سروس ریلیز کی ہے, تو آپ ایسا نہیں کرو گے کہ وہ آل آف سڈن وداؤٹ ٹیسٹنگ جو ہے وہ بہت سارے کسٹمر کو ایکسپوز کر دو گے. آپ نے تھوڑے سے کسٹمر کے ساتھ اس کو ٹیسٹ کرنا ہے, میک شور کہ بھی آپ کا جو سولوشن ہے وہ کام کر رہا ہے. اگر اس میں کچھ آٹومیشن ہے وہ بھی آپ نے ڈبل چیک کرنے کے کام کر رہے ہیں. اگر کسی میں تھوڑے سے بندے بھی انوالو ہیں وہ بھی دیکھنا ہے کہ بھی وہ بھی ٹرینڈ ہے کہ نہیں ہے کہ وہ کام کریں گے. تو یہ سب چیزیں ٹیسٹ کرتے ہوئے آپ کو آگے بڑھنا ہے. تو ہر فیز میں جو ہے ٹیسٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس چیز کا خیال رکھنا کہ بھی آپ ڈونٹ اوور رن یور سیلف. بہت ضروری ہے کہ بھی آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں اور میتھوڈیکلی چلیں اس کو لے کے. Sir, please move the slide. So انور صاحب, میرے خیال سے ٹیکنالوجی آٹومیشن کو آپ بہت بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں. ہاں دیکھیں, تو اس میں جو میں نے بات کی تھی کہ بھی ایک تو یہ کہ آپ کا جب آپ سولوشن اپروچ ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں بھی جو کسی بڑی مارکیٹ کو سالو کرنے کے لیے جو ہے جس کے لیے آپ اسٹارٹ اپ بنایا ہے, تو اس میں ہی دیکھیں کہ آپ کا جو ایک تو فیکٹر ہے کہ بھی سولوشن جو ہے وہ ایزیلی اڈاپٹ ہو سکے کسٹمرز کے ساتھ. کسٹمر کا جو میں شاپیفائی کی ایگزامپل دی ہے. دوسرا جو ہے وہ جو بھی ٹاسک آپ کو نظر آ رہے ہیں جو کہیں بھی مینول ایسپیکٹ آف ٹاسک ہیں یا اس میں ملٹیپل سٹیپس ہیں, آپ کو لگاتار کوشش کرتے رہنا چاہیے اس کو کیسے ملٹیپل سٹیپس کو ریڈیوس کر لیں, اور جو سٹیپس ریڈیوس بھی کر رہے ہیں اس کو بھی آٹومیٹ کر لیں تاکہ ہیومن انوالومنٹ نہ ہو. یہ بہت ضروری ہے. آپ کو جو ہے وہ لگاتار شروع سے ہی ڈے ون سے آپ نے ان چیز کے اوپر دیکھنا ہے, کیونکہ آپ یہ نہیں چاہو گے کہ بھی ایک ایسی جگہ ہے کہ آپ کی کسٹمر آپ کی پروڈکٹ تو بہت پسند کر رہے ہیں اور اس کے حساب سے اڈاپشن آ رہے ہیں, آل آف اے سڈن آپ کو جو ہے وہ باٹل نک بن گئے کیونکہ ڈیمانڈ بہت بڑھ گئی اور آپ سپلائی نہیں کر پائے کیونکہ آپ نے آٹومیٹ نہیں کیا. سمپل ایگزامپل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس اگر آپ نے آن لائن سروس پرووائڈ کر رہے ہیں, SaaS بیس سروس پرووائڈ کریں گے, اور آپ نے جو ہوسٹنگ سروس استعمال کی ہے اور ایکسپیکٹ آپ کر رہے ہو کہ 5 ملین کسٹمرز آپ کے لائیو ہوں گے ود ان 12 months, اور ہوسٹنگ سروس آپ نے ایسے کیا کہ وہ 200,000 پہ باٹل نیک ہونا شروع ہو جائے گا, اس کا سلو ہو جائے گی, تو کام نہیں چلے گا. تو یہ چیزیں جو ہے نا آپ کو لگاتار دیکھنی ہوں گی کہ کہیں بھی کوئی بھی باٹل نیک فیکٹر ہوگا وہاں پہ ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ آپ نے صحیح سلیکٹ کرنی ہوگی, اور دوسرے کہیں بھی انوالومنٹ ہیں اسٹیپس کے ان کو اسٹیپس کو ریڈیوس کرنا ہوگا, اور تیسرا جو اسٹیپس ہیں وہ آٹومیٹ کرنے ہوں گے. یہ بہت ضروری ہے آپ کو. اور اس میں جو بہت ساری چیزیں آپ خود بھی کر سکتے ہو, لیکن always try to find are there tools available to take care of these steps. So it's always better to start from what the tools are available already, and it's better to use those tools rather than trying to develop on your own. ہمیشہ اسٹارٹ اپ میں ہمیشہ یاد رکھیے کہ فوکس بہت امپورٹنٹ ہے. فوکس رکھیں اپنے کور پروڈکٹ کے اوپر, کور سروسز کے اوپر.
باقی ساری چیزیں جو ہے نا وہ کوشش کریں کہ بھی تھرڈ پارٹی جو پہلے ڈیولپ ہو چکی ہیں انہی کو استعمال کریں اور اسی کو آگے لے کے چلیں. لاسٹ جس کا میں نے بات کی کلاؤڈ کے اوپر جو ہے وہ اگر آپ نے جو آپ کا سولوشن فلی کلاؤڈ بیس ہے جو کہ آج کل زیادہ تر یہی ہے تو وہ بائی ڈیفالٹ زیادہ آٹومیٹڈ ہو جاتا ہے کیونکہ سب کلاؤڈ پہ چل رہا ہے. لیکن اس میں بھی جو ہے وہ کتنا ایزیلی جو ہے وہ انٹیوٹیو سولوشن ہے وہ کسٹمر کے لیے جب وہ انٹرسٹ ہوتا ہے آپ کے سولوشن میں اس کو سائن اپ کرنے کے لیے اس کو جو ہے وہ اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے یہ سب چیزیں اسٹیپس نمبر آف منیمم اسٹیپس اینڈ انٹیوٹیو ہونا چاہیے تاکہ اس کو ضرورت نہ پڑے کہ آپ کو کال کے اوپر کرے آئے. اور وہی جو کہ کلاؤڈ جو آپ نے چوز کر رہے ہو جو کلاؤڈ پارٹنر ہے وہ اسکیلیبل ہونا چاہیے. اچھا یہ نہیں ہے کہ بھی آپ نے 5 ملین کا ایکسپیکٹ کرنا ہے اور وہ 3 سال میں 5 ملین ہوگا تو پھر آپ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ شروع سے ہی جو ہے وہ کلاؤڈ سروس لیں جو کہ بہت ہی زیادہ ایکسپینسو. ایسی کلاؤڈ سروس لیں جیسے AWS ہو گیا اور دوسرے ہو گئے جو وقت کے ساتھ آپ کو وہ انکریز کر سکے آپ کی کیپیسٹی کو. تو یہ بھی جو ہے وہ آپ بہت زیادہ پیسہ نہیں خرچ کرنا فضول میں. آپ نے ایسی سروس استعمال کریں پارٹنرشپ کریں کلاؤڈ کے جو آپ کو 100,000 کو بھی سپورٹ کر سکے پھر وہ 5 ملین کو بھی سپورٹ کر سکے اور 10 ملین کو بھی سپورٹ کر سکے وقت کے ساتھ جو وہ آپ کے ساتھ گرو کر سکے. ٹھیک ہے جی اچھا اس بات کو میں اس طرح بھی انور صاحب وہ کر سکتی ہوں اپنے انڈرسٹینڈنگ کے بیسس پہ کہ کسی بھی اسٹارٹ اپ کے 2 اینڈز ہیں ایک تو فرنٹ اینڈ ہے اور ایک بیک اینڈ ہے. فرنٹ اینڈ پہ پیپل اینڈ پروڈکٹ آپ کا بہت اچھا ہے ٹیم آپ کی اچھی ہے جو کام بنانے والا ہے وہ بہت بہترین مطلب ہر طرح سے ماہر ہے. لیکن بعض دفعہ جیسے فار ایگزامپل بہت اچھی بکس ہوتی ہیں لیکن وہ ہر جگہ ایکسیسیبل نہیں ہر جگہ نہیں پہنچی ہوئی ہوتی ہیں اور بہت ہی سب اسٹینڈرڈ بکس کی بات کر لیں لیکن وہ ہر جگہ آپ کو ملیں گی. ان کے بیک اینڈ پروسیس آئی تھنک وہ بڑا ہی اسٹرانگ ہوتا ہے یعنی کہ پروسیس اورینٹیشن جس میں کیا آ سکتا ہے جس میں اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز آ سکتے ہیں سسٹمز آف ایفیشنسیز آ سکتے ہیں کوالٹی کنٹرول آپ کا کس طرح سے ہے فزیکل ٹو ڈیجیٹل یعنی کہ آپ فزیکل سے ڈیجیٹل کی طرف کس طرح سے جا رہے ہیں آٹومیٹ کیسے کر رہے ہیں. سو یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر جو انور صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آٹومیشن از ویری امپورٹنٹ ٹو اسکیل اپ یور بزنس یعنی کہ انیشیلی اگر آپ ان سب چیزوں پہ قابو پائیں گے اور اس کو اپنے ہاتھ میں رکھیں گے تو پھر آپ بہت اچھے سے یعنی کہ اپنے بزنس اپنے اسٹارٹ اپ کو جو ہے وہ آگے نیو ہائٹس کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. نیکسٹ سلائڈ موو کیجیے گا. Okay, so scaling your team, this means identifying the essential skills. ٹھیک ہے جی اپنی جو ٹیم اگر آپ بلڈ کر رہے ہیں تو اسپیسیفک لوگوں کو یہ نہیں کہ جی اپنا کوئی فرینڈ ہے اپنی فیملی ممبرز ہیں انہی کو آپ اسٹارٹ کر کے لے کے ان کے ساتھ اپنے بزنس کو لیکن جو اسپیسیفکلی لوگ اسکلڈ ہوں آپ اپنی ٹیم اسی طرح سے بلڈ اپ کیجیے کہ جو کہ آپ کے کنٹرول کر سکیں اپنے بزنس کو یعنی کہ آپ کے ہاتھ میں آپ کا اسٹارٹ اپ ہو نہ کہ اسپیسیفک ٹیم آپ کے پاس IT کے لوگ اگر چاہیے آپ کوئی ایپ ڈیولپ کر رہے ہیں آپ ایپ کے تھرو لوگوں تک پہنچنا چاہ رہے ہیں آپ کسی ویب سائٹ کے تھرو کر رہے ہیں تو وہ دے شوڈ بی اے کمانڈنٹ ان دیئر اون فیلڈس. So instead of hiring based only on immediate needs, right? So aim to bring in employees who can grow with the company, take on new challenges. وہ نئے چیلنج they are passionate about their own idea, their own startup and potentially move into larger roles as the company expands. So وہ آپ کا جو امپلائی ہے وہ بھی گرو کرے گا جیسے میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں اگر آپ کا ادارہ گرو کر رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کا امپلائی خود اس کی آٹومیٹک گروتھ جو ہے وہ پاسبل ہو سکتی ہے. سو انسٹیڈ آف انکریزنگ فل ٹائم اسٹاف انیشیل اسٹیج پہ اگر آپ ارلی اسٹیج پہ اسکیلیبل کرنا چاہتے ہیں سو ہائر فری لانسرز. اب اس سے میرے خیال سے انور صاحب بھی اس پہ اگری کریں گے. سو دس اپروچ کیپس پے رول ایکسپینسز آپ کے لوور ڈاؤن کرے گا ایڈز فلیکسیبلٹی آرس کی آپ کے پاس فلیکسیبلٹی ہوگی. فری لانسرز آپ کو آپ کے آفیسز کے اوپر بہت زیادہ انویسٹ نہیں کرنا ہوگا. So allowing you to bring on talent only, right? So when needed without the long term financial commitment. So آپ project based جو ہے لوگوں کو ہائر کر سکتے ہیں
تاکہ آپ اپنے منی کو بھی سیو کر سکیں اور اس کو آپ کسی اور بیک اینڈ پروسیس کی آٹومیشن کے لیے استعمال کر سکیں. سو جی انور ہاں صاحب میں کچھ یہ کہنا کہنا چاہتے چاہ رہا تھا کہ بہت ضروری ہے یہ کہ آپ جو آپ کی پروڈکٹ جو ہے جو یونیک سولوشن ہے تو اس کے لیے آپ کا ایک کور ٹیم ہو جو شروع میں جو ہے وہ آپ کا سی ٹی او یا جو بھی آپ کا ٹیکنیکل پارٹنر ہے وہ اور ایک اور دو بندہ جو ہے وہ بیسیکلی کور ٹیم ہو. باقی جو ایکسٹرا ورک جو ضرورت پڑتی ہے بعض اوقات اور وہ اس کی ضرورت آج ہے لیکن کل نہیں ہوگی, اتنی زیادہ نہیں ہوگی, تو وہ زیادہ تر بہتر ہے کہ آپ فری لینسر کو استعمال کریں. دا ریزن فری لینسرس یا کانٹریکٹرس بیکاز دے آر ویری کمپیٹیٹیو اور ان کو آپ لوور کاسٹ میں انگیج کر سکتے ہو جب وہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے تو یو ڈونٹ ہیو ٹو کیری دیئر آن گوئنگ کاسٹ نمبر ون. لیکن کور ٹیم جو ہے جو آپ کے جو ٹیکنالوجی کو کنٹینیو ڈیولپ اور اس کو مینٹین کری وہ اپنی ہونی چاہیے. وہ ایک بندہ بھی ہو سکتا ہے, ایک بندہ بندی بھی ہو سکتی ہے اور ایک دو ہو سکتے ہیں, لیکن بس وہ کور ٹیم اور زیادہ کاسٹ نہیں ہونی چاہیے اس کے لیے جو ہے نمبر ون. نمبر ٹو جو ہے وہ آپ نے شروع سے کلچر آپ نے ڈیولپ رکھنا ہے کہ بھی کیسے جو ہے ایک اسٹارٹ اپ انوائرمنٹ. دیکھیں اسٹارٹ اپ انوائرمنٹ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے ہر ایک کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے اور آپ کو تو یہ پتہ ہی ہے کہ بھی جو کمپنیز آر میڈ آف پیپل. اگر آپ جو آپ کے پیپل جو ہیں وہ امپلائی جو ہیں یا پارٹنر جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ سب موٹیویٹیڈ ہیں, ان کو نظر آ رہا ہے کہ یار ہم ایک مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں. مقصد جو ہے نا پیپل کو ڈرائیو کرتا ہے. دوسرا جو ہے ظاہر فائنینشیل جو نیڈس ہیں ان کی وہ بھی ہے نا اس کو ڈرائیو کرتی ہے, لیکن مقصد جو ہے وہ سب سے زیادہ ڈرائیو جو زیادہ تر لوگوں کا جو کمپنی جو اپنے مینٹین کرتے ہیں امپلائیز وہ آل موٹیویٹیڈ کہ بھی ہم ایک بہت بڑا مقصد کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو وہ چیز جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے. دوسرا کلچر میں ایک دوسرے کی رسپیکٹ ہونی چاہیے, ایک دوسرے کا جو ہے وہ جو کام کر رہے ہیں ایک دوسرے کے لیے وہ بھی بہت رسپیکٹ ہونی چاہیے. اچھے لوگ لانا بہت ضروری ہے, جس نے ڈاکٹر آسمہ نے کہا کہ بھی جو اسکل کی ضرورت ہے آپ کو, جو آپ کو جس قسم کے کام کی ضرورت اس کے حساب سے ہی لوگ لے کر آئیں. کوشش یہ ہونی چاہیے اگر آپ کر سکتے ہو کہ بھی ایکسپیرینس لوگ لے کر آئیں. خاص طور پہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں اس کال کے اوپر کہ بھی آپ ایک فاؤنڈر بنتے ہو, آپ کے پاس ظاہر وہ اچھا آئیڈیا ہے, اچھا ویژن ہے, لیکن آپ کے پاس آپریشنل ایکسپیرینس نہیں ہے. کوئی بری بات نہیں ہے اگر آپریشنل ایکسپیرینس نہیں, اگر آپ اسی آپریشنل ایکسپیرینس کے جو ویکنیس ہے اس کو آپ ایسے کور کریں کہ آپ جو لوگ لے کر آئیں اس اسٹارٹ اپ میں وہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی ایکسپیرینس ہو آپریشنل, وہ اس طرح کا کام کر چکے ہوں پہلے, تو اس سے زیادہ جو ہے نا وہ آپ کی چانسز بہتر ہو جاتے ہیں آگے بڑھنے کے بجائے اس کے کہ صرف جو ہے وہ آپ ہر چیز جو ہے وہ نہیں کر رہے ہو. تو ظاہر شروع میں تو ایسا ممکن نہیں ہوتا, جب آپ انویسٹمنٹ آ جاتی ہے تو پھر یو ٹرائی ٹو ہائر پیپل کہ بھی جو پہلے کر چکے ہوں, جو لوگ پہلے کر چکے ہیں ان کے چانسز سکسیزفل ہونے کے زیادہ ہوتے ہیں. تو چاہے وہ اکاؤنٹنگ میں ہوں, چاہے وہ سیلز میں ہوں, خاص طور پہ ان چیزوں میں مارکیٹنگ میں ہوں, اس طرح کے جو ہے نا وہ آپ کو ایکسپیرینس لوگ لے کر آنے چاہیے. اور اگر لا سکتے ہیں, اگر نہیں لا سکتے تو آپ اپنے خود ہی جو ہے وہ آپ پلے کریں. فاؤنڈر جو ہے وہ مارکیٹنگ رول بھی پلے کرتا ہے, سیلز کا رول بھی پلے کرتا ہے, شروع میں اکاؤنٹنگ کا بھی کچھ حد تک رول پلے کرتا ہے. یہ چیزیں خود کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, یہ کریں, اس کے بعد وقت کے ساتھ اس کو اسکیل کریں اسی حساب سے. لاسٹ چیز جو ہے وہ ٹولس استعمال کرنا. تو شروع سے جو ہے وہ آپ ٹولس کا, جس طرح میری جو پہلی اسٹارٹ اپ تھی میں امپلائی نمبر 4 تھا, بیسیکلی فاؤنڈنگ ممبر تھا اس کمپنی کا. شروع میں ہی جو ہے 3-4 بندے تھے ہم لوگ, شروع میں ای میل استعمال کرتے. یہ 1983 کی بات ہے. ای میل کسی نے سنا بھی نہیں تھا, لیکن جو ہمارے فاؤنڈر تھے it was a visionary guy کہ ای میل جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرنا آسان ہوگا لوگوں کے لیے, تو وہ ٹول استعمال کرتے. جب ہم کسٹمرز آن بورڈ لیتے تو ان کو بھی ای میل انٹروڈیوس کراتے, تو پہلی دفعہ نارمس ہوتے ای میل کیا چیز ہے. تو لیکن یہ ٹولس جو ہیں وہ آپ کو اسکیلیبل بناتے ہیں اور ٹول سے آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں آسانی سے. تو سلیک آج کل بہت زیادہ چلتا ہے, واٹس ایپ گروپ بھی جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں, ٹریلو وغیرہ مینجمنٹ کے لیے پروجیکٹ مینجمنٹ کے ٹولس جو استعمال کریں. تو ٹولس کو جتنا بھی لے کر جلدی اڈاپٹ کر لیں گے اتنے ہی آپ کے سارے امپلائی جو ہے نا اس کے اوپر ٹولس کے اوپر آ جائیں گے اور استعمال کریں گے وہ آپ کے ساتھ جو ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ ون. سو اس سے بہت جلدی انور صاحب جو ہے وہ آپ کو ریزلٹس بھی اور بالکل صحیح آپ بات کے جو ہے, ٹارگیٹڈ کیونکہ گولز بہت ہیں سارے آپ دیکھیں نا بہت سارے پرابلم سالو ہو جاتے ہیں نا. ابھی ایگزیکٹلی اب پروجیکٹ مینج کا ٹول استعمال کر رہے ہیں تو پھر وہ جو پروجیکٹ مینج ہو رہا ہے کہ کوئی ٹاسک مس نہیں ہوگا. پھر بہت سے پرابلم یہی ہوتا ہے کہ بھی یہ نا آپ نے ڈلیور کرنا ہے ٹائم پہ
اور ایک کلاس مس ہو گیا, وہ بھی وہ کسی نے دیکھا ہی نہیں, کیونکہ وہ پروجیکٹ میں صحیح مینجمنٹ ٹولز استعمال ہی نہیں ہو رہا تھا, وہ کوئی بندہ بھول گیا, انسان ہے کہ بھی ہے نا, وہ اس کو یاد نہیں رہا وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی چیزیں جو ہے نا, وہ جتنا آپ ٹولز استعمال کریں گے اتنا ہی جو ہے وہ اسٹریم لائن ہوگا اور پریڈکٹیبل اچھے رزلٹ آئیں گے اس کے ساتھ. اچھا سم ٹائمس جو نیو فاؤنڈرز ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا گھبرا جاتے ہیں کہ جی ہم انویسٹ کریں ان ٹولز پہ یا ڈفرینٹ اور چیزوں پہ, تو آئی تھنک وہ پھر فنڈ ریزنگ کی طرف چلے جاتے ہیں, وہ اپنا گولز جو ہے وہ گول کو مس کر دیتے ہیں, جو ان کا پیشن ہے, جو ان کا ہاں جو بالکل. اور سولوشن دوسرا یہ ہے کہ مارکیٹ میں فنڈ دکھتا ریزنگ کے ہے. پہ جائیں گے بھی تو وہ انویسٹر آپ کو دیکھے گا آپ نے کیا کیا اب تک, وہ یہ نہیں دیکھا کہ آپ نے صرف آپ نے MVP بنا لی, وہ یہ بھی دیکھے گا کہ آپ کی تھنکنگ کیا ہے, آپ کیسے لے کے چل رہے ہو اپنے امپلائیز کو, جو کہ اپنے آپ ٹیم نے کو. ابھی تک کیا اچیو کیا ہے, بالکل صحیح بات. اسی کی بیس پہ وہ آپ کو جو ہے وہ اور فنڈ کریں کیونکہ گے. یہ ویل اسٹیبلش ہے کہ انویسٹر سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو چیز دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے فاؤنڈنگ ٹیم جو ہے, فاؤنڈر جو ہے اس کی کیا وہ پیشن ہے, اس کے کیا ویژن ہے, اس کے کیا اپروچ ہے, اس کے کیا کیسے وہ ٹیم کو لے کے چلتا ہے, وہ اپنے مارکیٹ کو سوچتا ہے, بارے میں سوچتا ہے, اور اپنے جو سولوشن ڈلیور کرنا چاہتا ہے وہ کیسے ڈلیور کرنا چاہتا ہے. یہ سب چیزیں کلیئرٹی فاؤنڈر کے ذہن میں آنی چاہیے. اگین اس کو فاؤنڈر جو ہے وہ ایک نیا گریجویٹ بن سکتا ہے, پر یہ کہ ان چیزوں کے اوپر تھوڑا کام کرنا پڑے گا اس کو. ٹھیک ہے نا. رائٹ. اچھا میں ہمیشہ جو میرے ساتھ کچھ اسٹارٹ اپس ایسوسیٹ ہوتے ہیں تو میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ فنڈ ریزنگ کی طرف جانے سے بہتر پہلے یہ ہے کہ آپ فرینڈ ریزنگ کریں, اپنے کسٹمرز کو اپنا دوست بنائیں, ان کی بالکل جو صحیح بات. پرابلمز ہیں ان کو, ان کی نیڈ کو اسیس کریں, ان کی نیڈ اسیسمنٹ کے بعد آپ ان کو ہر طرح کی سہولت دینے کی کوشش کریں, تو آپ خود بخود فنڈ جو ہے وہ خود آپ کے پاس آئے گا. آئی تھنک کہ جیسے انویسٹر بھی یہ تو بہت دیکھے گا کہ بہت امپورٹنٹ بات کی ہے ڈاکٹر حسن نے, کہ جب آپ آئیڈیا ہے ذہن میں, اب آپ آئیڈیا تو ہے آپ کے ذہن, لیکن وہ آپ کا پرسپیکٹیو ہے, اور کسی جی کسٹمر کے لیے ہے وہ بھی آپ کا پرسپیکٹیو. جب تک آپ اس کسٹمر سے بات نہیں کریں گے کہ میں ایسے سوچ رہا ہوں, اس طرح کا سولوشن بنا, تو کچھ 4-5 کسٹمر 10 کسٹمر جو ہے وہ آپ کو انگیج کرنے چاہیے جب پروڈکٹ ڈیولپ کر رہے ہیں. پروڈکٹ ڈیولپ کے دوران جو ہے بعض کا آپ سوچ انجینئر کہتا ہے کہ میں اس طریقے امپلیمنٹ کروں یا اس طریقے سے امپلیمنٹ کروں, تو آپ اس کو ٹیسٹ کریں, کسٹمر سے فیڈ بیک لیں کہ اگر ہم ایسا کرنا چاہ رہے ہیں تو کیسے وہ زیادہ بہتر ہوگا. تو جتنا آپ لوپ میں رکھیں گے انیشیل کسٹمرز کو جو ہے, اتنی ہی آپ کی پروڈکٹ زیادہ سکسیزفل ہوگی. اور جیسے ہی آپ پروڈکٹ بنائیں گے اس کو جو ہے وہ ٹیسٹ کریں اور ان کا فیڈ بیک لیں اور امپروو کریں. کوئی بھی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی فرام ڈے ون, وہ امپروو کی جاتی ہے فیڈ بیک سے. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں, اور جتنا شروع میں کر دیں گے ان چیزوں کو اتنا ہی زیادہ آسان اسکیلیبلٹی ہوگا. کیونکہ بعد میں پتہ چلے کہ بھی آپ نے رول آؤٹ تو کر دیا, وہ کسٹمر کہہ رہے ہیں یار مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کیسے اڈاپٹ کریں یا کیسے یوز کرنا ہے, یہ تو میرے ہر چیز میں ٹریننگ کی ضرورت پڑتی ہے, تو وہ تو آپ نہیں ڈیزائربل ہوگی آپ کے لیے. ٹھیک ہے. بالکل. سو اسکیلیبلٹی 2 طرح سے آپ لا سکتے ہیں اپنے اسٹارٹ اپ میں, لائک ایک یہ ہاریزنٹلی اظہار آپ, اللہ نیکسٹ چارٹ پہ جائیے گا. جی آپ ہاریزنٹلی بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں اینڈ ورٹیکلی بھی. سو واٹ ڈز اٹ مین بائی ہاریزنٹلی؟ ہاریزنٹل اسکیلیبلٹی کیا ہے کہ آپ ایکسپینڈ کر رہے ہیں اپنے پروڈکٹس کو یا سروسز کو ٹو نیو مارکیٹس, رائٹ, نیو کسٹمرز اور نیو جغرافیکل انڈیکیشنز, جغرافیکل ریجنز. اینڈ میں ورٹیکلی تھوڑا آپ, سا اس ڈاکٹر آسما اس چارٹ کے بارے میں بات کر لوں, بہت امپورٹنٹ ہے. جی جی کہ جی بھی جب آپ شروع کرتے ہیں اسٹارٹ اپ, تو بہت امپورٹنٹ ہے یہ جو ہم بات کر رہے ہیں, تو آپ کو جو ہے نا سن رہے ہیں نا, لیکن آپ نے جو ہے یہ ایکسرسائز سے ضرور گزرنا ہے کہ آپ 1-2 کیس اسٹڈی لیں جو آپ جس فیلڈ میں آپ نے اسٹارٹ اپ کر رہے ہو, جس طرح کا سولوشن, اس طرح کے جو ہے نا کلوزسٹ جو بھی کوئی کمپنی جو ہے بہت سکسیسفل ہوئی ہے, اس کو جو ہے کیس اسٹڈی لیں, اس کو پھر دیکھیں انہوں نے کیسے سولوشن بنایا, کیسے ان کا سپورٹ انفراسٹرکچر ہے, کیسے وہ انہوں نے اس کو گرو کیا, اسکیل کیا. یہ چیزیں جتنا وہ آپ سیکھو گے نا دوسرے سے, اتنا ہی جو ہے نا وہ آپ اپنے آپ اڈاپٹ کر پاؤ گے. ٹھیک ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ایکسرسائز ہے جو آپ نے کرنی ہوگی جب آپ اپنے آئیڈیا کو آگے لے کے چلتے ہو. اس کو دیکھو گے کون اس کے آس پاس جو ہے کامیاب کیسز ہیں, اس کو اسٹڈی کریں اور اس حساب سے کو فالو کریں, اور بہت ساری چیزیں آپ زیادہ بہتر کر سکو گے. بٹ اٹس آلویز بیٹر ٹو لرن فرام ادر پیپل. ٹھیک ہے. یا پلیز کنٹینیو, کین یو گو ٹو نیکسٹ چارٹ. یس. تھینک یو. سو جو بینیفٹس ہو گئے وہ اسکیلیبلٹی کے, وہ کیا آپ اچیو کر سکتے ہیں؟ انکریزڈ ریونیو, آپ کا ریونیو بھی انکریز ہوگا,
ایفیشنسی بڑھے گی آپ کی, کمپٹیٹیونیس آپ کی بڑھے گی, ڈیسیجن میکنگ آپ کی زیادہ بیٹر ہو سکتی ہے, ویلیویشن آپ ایڈ کر سکتے ہیں, رائٹ. سو اف یو ٹاک اباؤٹ اسٹریٹجیز, تو 20 سے زیادہ اسٹریٹجیز ہو سکتی ہیں کہ کون سی اسٹریٹجی کو اپنا کے آپ اسکیلیبلٹی اچیو کر سکتے ہیں. آج ہم تھوڑی سی ایکسکلوزیوٹی پہ بات کریں گے کہ ایکسکلوزیوٹی بیسیکلی کیا ہے, کہ کسٹمائز آپ نے خاص بنایا, کسی کے لیے اسپیسیفک بنایا. اسکیلیبلٹی اگر ہم اسکیل اپ کرتے ہیں اپنے بزنس کو, تو ہم یعنی کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پروڈکٹس یا سروسز کو دینا چاہتے ہیں. لیکن اگر کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اسکیلیبلٹی کے ساتھ ساتھ انکلوزیوٹی کا فیکٹر جو ہے وہ ایڈ کر دیں, یعنی کہ ہم اپنے کسٹمرز کے ساتھ اس طرح ڈیل کریں, جیسے انور صاحب نے بھی کہا کہ اپنے کسٹمرز, شروع میں کسٹمرز کی نیڈ کے حساب سے آپ اپنے پروڈکٹ کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں. آپ ان کو کیسی سروس پرووائڈ کریں کہ ہم نے صرف آپ کے لیے بنایا, کسٹمائز ہے, اڈیپٹیبل ہے, آپ ایزیلی اس کو اڈیپٹ کر سکتے ہیں, چینجز لا سکتے ہیں اس کے اندر. سو جیسے کارز ہیں, وہ 2 3 4 5 یا 10 100 نہیں بنتی ہیں, وہ لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں بنتی ہیں. آپ جینس ٹی شرٹس کی بات کر لیں تو آپ کو تو پورا بیچ جو ہے وہ نکالنا ہوتا ہے. اپنی ٹیکسٹائل اگر آپ گرو کر رہے ہیں, آپ سوپس اینڈ شیمپو کچھ تھوڑی سی پروڈکشن نہیں ہوگی, ماس پروڈکشن کی بات کرتے ہیں, ماس کسٹمائزیشن کی بات کرتے ہیں. چھوٹے کھانے پینے کے بھی اگر آئٹمز ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ بہت زیادہ اگر اسکیل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ اسکیلیبلٹی لا سکتے ہیں. نیکسٹ سلائڈ اظہار. تو آپ بیٹر تو طریقے سے, یہ جسٹ ٹو فردر سے جو ڈاکٹر آسما کہہ جی رہی ہیں کہ آپ کے پاس جب آپ اسکیلیبل بنانا چاہتے ہیں, جو میں بات کر رہا تھا کہ ٹارگٹ مارکیٹ بڑی ہونی چاہیے, اس کا مطلب آپ کا جی سولوشن جو ہے نا, جو آپ نے پروڈکٹ بنائی ہے وہ زیادہ لوگ استعمال کر سکیں. کار کی ایگزامپل ہے کہ بھی ایک کار ہے, وہ لاکھوں لوگ وہی کار ماڈل استعمال کر رہے ہیں, وہ ہر کوئی چینج نہیں لا رہا, اور سیٹ کو چینج نہیں کر رہا, یا کوئی اسٹیئرنگ کو چینج نہیں کر رہا. کسی نے کرنا ہے بعد میں, وہ ہلکا سا وہ خود آفٹر مارکیٹ خرید کے کر سکتا ہے, لیکن وہ مین پروڈکٹ کو جو ہے نا وہ ضرورت. اگر آپ نے پروڈکٹ خالی وہی پروڈکٹ بنا دی, زیادہ ہی بہت زیادہ ایکسکلوسیو بنا دی ہے کسی کسٹمر کے لیے جو ہے, پھر وہ اسکیلیبل نہیں ہو پائے گا. تو پھر وہ اگر بالکل اسکیلیبل نہیں ہوگا تو وہی کسٹمر ایک دو کا تو آپ کے کسٹمر ہوں گے, باقی کیا کریں گے آپ گرو نہیں کر پاؤ گے آپ. تو یہ چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ جیسے فیچرز آپ نے سننے ہیں اپنے کسٹمر سے, وہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ فیچر جو کسٹمر مجھے بتا رہا ہے یہ باقی کسٹمر بھی یوز کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے. اگر وہ فیچر وہ بہت ہی زیادہ ٹو اسپیسیفک ہے اسی کسٹمر کے لیے, اور 40 ادر کسٹمر یا 100 ادر کسٹمر نہیں یوز کر پائیں گے, آپ کو سوچنا ہوگا کہ وہ فیچر آپ کو امپلیمنٹ کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا, کہ وہ آپ ایسے فیچرز امپلیمنٹ کریں جو کہ 95% آف دا پیپل جو ہے نا وہ کسٹمر بیس آپ کی یوز کر پائے گی. تو مارکیٹ ڈریون اس کو کہتے ہیں, مارکیٹ ڈریون پروڈکٹ ہونی چاہیے, نہ کہ صرف ون کسٹمر ڈریون. تو اس کی جو بات کریں ایکسکلوسیو سے مطلب ہے کہ ون کسٹمر ایکسکلوسیوٹی, اس کی طرف نہیں آپ جا سکتے. وہ اگر گئے تو پھر آپ کے پاس اسکیلیبل سولوشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, بالکل. سو ماس کسٹمائزیشن, اگر ہم اسکیلیبلٹی میں کو ایک ایکسکلوزیوٹی کا فیکٹر, مطلب ظاہر ہے وہ آپ اسپیسیفک اپنے کسٹمر بنانے کے لیے, یعنی کہ انیشیلی آپ اپنے کسٹمر گرو کرنا چاہتے ہیں, ان کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ بلڈ کرنا چاہتے ہیں, جیسے فنڈ ریزنگ کی جگہ فرینڈ ریزنگ کریں, کیسے کر سکتے ہیں. تو کسٹمر کو کیا لگے گا کہ جی یہ بیٹر چوائس ہے میرے لیے, کاسٹ بھی بہت جو ہے وہ افیکٹو ہے, ایز ہے یوز کرنے میں مجھے. تو آپ ان کے, اب آج کل بہت ساری ایسی ایگزامپلز ہیں کہ اگر آپ لیپ ٹاپس کی بات کر لیں, یا آپ کمپیوٹر سسٹمز کی بات کر لیں, یا آپ ڈفرینٹ اور دوسرے پروڈکٹس کی بات کر لیں. سلائڈ چینج کیجیے گا اظہار. سو جیسے فار ایگزامپل اگر کمپیوٹر ہے, تو اگر آپ کسی پرچیز کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ آپ سے پوچھے گا کتنی ریم چاہیے, آپ کو کیا چاہیے, آپ اس کے حساب سے وہ آپ کو بنا کے دے دیتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں جی یہ تو میرے لیے ہے. تو ایک بڑا اسٹیٹمنٹ, بڑی ایک اچھی لوگ کہتے ہیں کہ نو یور کسٹمرز نیڈ, لیٹ یور بزنس سکسیڈ. اگر جب آپ اس کی نیڈ کو ریئلائز کر لیں گے اور اس تک پہنچ جائیں گے تو آپ کا بزنس جو ہے وہ سکسیزفل ہو سکتا ہے. نیکسٹ سلائڈ. سو ماس کسٹمائزیشن, اس میں ماس پروڈکشن obviously ہر چیز, جیسے انور صاحب نے بتایا کہ آپ کسٹمائز نہیں کر سکتے, وہ بہت بلک میں آپ نے بنانی ہوتی ہے تاکہ ایکسپینڈ کر سکیں. ناٹ اونلی اگر آپ کراچی بیسڈ ہیں تو آپ لاہور میں, اسلام آباد
ود ان پاکستان, آؤٹ سائڈ پاکستان, کس طرح سے آپ اس کو ایکسپینڈ کریں گے. تو کسٹمر سیٹسفیکشن بھی ہو, ساتھ ساتھ اس کا بھی آپ خیال کریں, اور سلائٹلی ماڈیفائڈ پروڈکٹ بھی آپ اپنے کچھ, کیونکہ آپ سیگریگیٹ کر دیتے ہیں اپنے کسٹمرز کو, رائٹ. سو جو اسپیسیفک ایکسکلوزیو کسٹمرز ہیں ان کو آپ الگ طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں, اور ایک ماس لیول پہ جب آپ پروڈکشن کر رہے ہیں تو اوبویسلی وہ آپ نے اپنے اسٹارٹ اپ کو جو ہے وہ کس طرح سے ایکسپینڈ کرنا ہے اس پہ ورک کرنا ہے. نیکسٹ سلائڈ. جی اچھا, یہ کیونکہ میں جو بات کر رہی ہوں کہ آپ ہیلو, I think it looks like we lost Dr. Asma. تو حسن, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اظہار اللہ تو آ رہی ہے. آ رہی ہے, ٹھیک ہے. I just want to make sure جی سر, آپ کی آواز آ رہی ہے. it's not a connection on my side. ٹھیک ہے, تو مقصد یہ کہنے کا ہے کہ آپ کو جو آپ کا جو سولوشن اپروچ جو ہے نا, کیونکہ آپ منیمم نمبر آف پروڈکٹ بنانا چاہو گے جو میکسیمم نمبر آف کسٹمر استعمال کر سکے. اس کے لیے جو ہے آپ نے, تو نارملی آئی ریفر دیم ایز اے مارکیٹ ڈریون پروڈکٹ. کسٹمر سی نیڈس آپ نے سمجھی ہے, اس میں 10 کسٹمر سے بات کی ہے, اس میں سے دیکھا ہے کہ 10 کسٹمر سے کون سی ایسی نیڈس ہیں جو کہ تمام کسٹمرز کو اپلیکیبل ہوں گی, بجائے اس کے 1 کسٹمر کی خاص نیڈ ہے وہ جو ہے آپ نے اگنور کرنی ہوگی, اس کے اوپر فوکس کرنا ہوگا. ساری نیڈ جو ہے وہ اکراس ملٹیپل کسٹمرز میں آنا ہے, وہی اس کو سولوشن کو اسکیلیبل بنائے گا. اچھا, وہ جو 1 کسٹمر کی یا 2 کسٹمر کی جو اسپیسیفک نیڈ ہے, اس میں آپ نے دیکھنا ہوگا کہ وہ خود بخود آٹومیٹکلی اپنے آپ کو کسٹمائز کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. کوئی ایسی چیز رکھتے ہیں, فار ایگزامپل ایک کسٹمر چاہتا ہے کہ میں اس کا کلر جو ہے نا پنک رکھنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے. وہ جو بھی جو اسکرین ہے اس کا ڈیش بورڈ جو ہے وہ اس کا تھیم پنک ہونا چاہیے. I'm just making it up, right? تو آپ اگر آپ کی پروڈکٹ میں ایسا بنا سکتے ہو کہ وہ آپ کلک کر کے وہ چوز کر لے, پنک ہو جائے, تو اس کی نیڈ بھی آپ نے وہ سرو کر دی. اب یہ کہ بہت سارے جو کوئی بلو رکھنا چاہتا ہے یا کوئی ریڈ یا کوئی اور پرپل کلر کا بیک گراؤنڈ رکھنا چاہتا ہے اس اسکرین کے اوپر, وہ چوز کر سکتا ہے. اسی وجہ سے آپ کو نظر آتا ہے کہ جب آپ کمپیوٹر خریدتے ہو اور ونڈوز جو ہے مائکروسافٹ سے آپ کو اویلیبل کرتے ہیں, تو وہ آپ کو آپشن دیتے ہیں کہ بھی آپ رنگ چینج کرنا چاہو یا تھیم کا کلر چینج کرنا, وہ اس طرح کی آپشن دیتے ہیں. لیکن وہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایک ہی پروڈکٹ جو ہے ملین سے کنزیومر جو ہے وہ استعمال کریں ورلڈ وائڈ. وہ اسی طرح آپ نے لے کے چلنا. ایک بات یہ کہوں گا. دوسری بات یہ کہوں گا کہ آپ نے دیکھیں پاکستان کی مارکیٹ جو ہے وہ بڑی ہے اس لحاظ سے کہ بھی نمبر آف کسٹمرز جو ہے ماشاء اللہ 24 ملین جو کتنے 240 ملین جو ہے وہ کسٹمرز موجود ہیں وغیرہ, لیکن جو اکانومیکل لحاظ سے جو ہے وہ اتنی بڑی مارکیٹ نہیں. تو آپ نے شروع سے ہی سوچنا ہے کہ آپ کی اگر ممکن ہے کہ ایسا سولوشن اپروچ ہو نہ صرف آپ پاکستان کو سرو کر سکو, پوری دنیا کو سرو کر سکو, تو آپ کی جو اپرچونیٹی جو ہے نا وہ بڑھ جائے گی, آپ کے گروتھ ریٹ کی بڑھ جائے گی, آپ کا انویسٹرز کا جو انٹرسٹ ہے آپ کی کمپنی میں وہ بڑھ جائے گا. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. انٹرلوپ ہے, ایک ٹیکسٹائل کی کمپنی ہے, وہ ایکسپورٹ کرتی ہے, وہ بڑی تیزی سے لگاتار گرو کر رہی ہے. بہت ساری کمپنی جو خالی پاکستان کو سرو کر رہے ہیں وہ اسٹیگنیٹ ہوئی ہوئی ہے کیونکہ گروتھ نہیں ہے پاکستان کے اکانومی میں آج کل جتنی زیادہ جو ہے. تو آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ نے اسکیلیبل بنانے کے لیے کیسے آپ نے گلوبل جانا ہے. نہ صرف یہ پاکستان کے لیے سرو کریں بلکہ گلوبل کو, کنزیومر بیس کو یا بزنس بیس کو سرو کریں. یہ دونوں امپورٹنٹ چیزیں آپ کو خیال رکھنی ہوں گی. ڈاکٹر آسما, آر یو بیک؟ Sir Anwar Khan sahab, there is a network issue in her side, so you can ٹھیک ہے, proceed. اوکے ٹھیک ہے. نیکسٹ چارٹ پہ جائیے. تو یہ دیکھیں یہاں پہ بھی وہی کہ کلر جو ہے جو آسان ہے چینج ہو سکتا ہے, وہ کر لیں. سیٹ کلر وہ بھی دیکھیں, اس میں بھی جو ہے نا وہ ڈیلر کے پاس جو ہے وہ رکھنا پڑتا ہے, اس کے مختلف آپشن جو ہیں وہ, یا پھر وہ مینوفیکچرر کو کہنا پڑتا ہے کہ بھی جہاں بھی اسمبلی لائن ہے وہاں پہ سیٹ ڈفرنٹ لگائے وغیرہ. تو یہ پھر بھی جس میں کسٹمائزیشن آ جاتی ہے اس کو بھی اوائڈ کرنا ہے میں تو کہتا ہوں, کیونکہ آپ نے آن لائن سولوشن رکھنا ہے
آن لائن میں اگر کوئی کلر آرام سے چینج ہو سکتا ہے بالکل صحیح ہے, ویل اینڈ گڈ. اگر کوئی آپشن چوز کرنے ہیں, فرض کریں کہ آپ نے 12 فیچرز ہیں آپ کی پروڈکٹ میں اور ایک نے 6 فیچر استعمال کرنے ہیں, ایک نے 4 فیچر, وہ چوز کر سکتے ہیں اور اس کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں. یہ چیزیں بالکل اس طرح کی کسٹمائزیشن الاؤ ہونی چاہیے. لیکن جس میں فزیکل اسپیکٹ آف چینجز آ جائیں اس کو اوائڈ کریں. ایک تو ہارڈ ویئر پروڈکٹس جو ہیں وہ یوں ہی کافی مینیج کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ اس پہ کیپٹل بھی چاہیے ہوتا ہے آپ کو نا. جتنا گرو کریں گے اتنا ہی کیپٹل کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہوگی. کیپٹل سے مراد ہے کہ آپ کو پیسے چاہیے ہوں گے اس کو بلڈ کرنے کے لیے بھی جو ہے. اور پھر اس میں جو اگر آپ کسٹمائزیشن مینول ورک جتنا بھی ڈالیں گے وہ زیادہ جو ہے وہ آپ کے لیے کمپلیکسٹی بڑھائے گا. تو ظاہر ہے سافٹ ویئر بیسڈ سولوشن جو ہیں وہ ان چیزوں سے بچے رہتے ہیں, تو آپ نے اس کی طرف جانا ہے. ٹھیک ہے, اب نیکسٹ اور آگے چلیں, نیکسٹ چارٹ لے لیں. Zarullah, is this the last chart? اچھا, اس میں یہ اڈاپٹیو کسٹمائزیشن جو بات کر رہا تھا وہ بیسیکلی وہی ہے کہ بھی آپ آخری جو سائیکل جو ہے وداؤٹ انوالونگ پیپل اس کو کیسے آپ کسٹمائزیشن کو آفر کر سکیں. کلر از اے گڈ ایگزامپل, اور فیچر سیٹ جو ہے وہ اتنے ایکٹیویٹ کرنے اتنے نہیں کرنے, دیٹس انادر گڈ ایگزامپل. تو ان کی چیزوں پہ زیادہ جائیں وہ زیادہ بہتر ہے, بجائے اس کے کہ بھی آپ جو ایسی کسٹمائزیشن آفر کر رہے ہیں جس میں آپ کے لوگ بھی شامل ہوں گے, آپ کی مینوفیکچر بھی شامل ہوگی, آپ کی کسٹمائزیشن بھی شامل, وہ اسکیلیبل نہیں رہا زیادہ. وہ تو بیسکلی آپ کو میڈیم بیسکلی نارمل بزنس کی طرف لے جائے گا زیادہ. ٹھیک ہے, تو آپ اس سے بچے رہیں. اسٹارٹ اپ کے طور پہ بالکل اس سائڈ پہ نہیں جانا چاہیے. نیکسٹ چارٹ پلیز. میرے خیال ہے اس کے اوپر کمپلیٹ کرتے ہیں اور اوپن کرتے ہیں کویشچن آنسر کو, زیادہ بہتر ہوگا اس کو. میں کسٹمائزیشن کی طرف زیادہ نہیں جانا چاہتا ہوں. پرسنل کسٹمائزیشن, دیز آر آل not I don't personally recommend them in my view. Let's just go to the conclusion chart. So again, main thoughts کے بھی scalability آپ کو سمجھنا کہ اسٹارٹ اپ آپ اس کی سائڈ پہ اگر آپ نے جرنی لیا ہے, you have to make your solution scalable. You have to make your adoption of solution and supporting of solution, all of that process needs to be scalable, automated. یہ آپ نے شروع میں ہی سوچنا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے شروع تو کر دیا پھر آپ کو پتہ چلا یار ہر کسٹمر کے لیے آپ کو ہینڈ ہولڈنگ کرنی پڑ رہی اور بڑا مشکل ہو رہا ہے, یہ پھر ٹو لیٹ ہے, آپ نے وقت ضائع کر دیا اپنا. تو شروع میں ہی جو آپ نے یہ ارلی پلاننگ میں آنا چاہیے, ان تمام فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے کیسے پروڈکٹ بنانی ہے, کیسے پروڈکٹ کو لانچ کرنا ہے, کیسے وہ اڈاپٹ ہوگی, کیسے کسٹمر استعمال کرے گا خود ہی, کیسے کسٹمر جو ہے وہ فیڈ بیک پرووائڈ کرے گا, کیسے وہ اس کو سپورٹ کریں گے, کیسے اس کو جو ہے ریونیو آئے گا, کیسے اس کے ریونیو ٹریکنگ ہوگی, اور کیسے جو ہے اس کے اپ گریڈ اور ریویژن پرووائڈ کریں. دے آل شوڈ بی تھاٹ تھرو ویری ہائی لیول اپ فرنٹ جو ہے. ٹھیک ہے, اور کہیں بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ اس کو وہیں پہ فائن ٹیون کریں تو زیادہ بہتر ہے. نمبر 2 کہ ٹیکنالوجی آپ نے استعمال کرنی ہے اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی استعمال کریں, کیونکہ لیٹسٹ خاص طور پر جنریٹیو اے آئی اور اس طرح کی جو ہیں وہ بہت زیادہ آسان اور ایفیشینٹ بنا دیا ہے. اور جو کام مشکل ہوتے تھے اس کو 70% اس کی ریڈکشن ہو جاتی ہے اس کی. تو اس طرح کے جو ٹولس اور ٹیکنالوجیز کو اڈاپشن کرنا وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ بھی خاص طور پہ جو سافٹ ویئر سولوشن جو ہیں وہ اب جنریٹیو اے آئی کے ذریعے یو ول گیٹ دیم ڈیولپ لاٹ فاسٹر, آئی وڈ سے ایٹ لیسٹ 5-6 times faster, number one, and you will be able to provide a much better, much more relevant solution to your customers than anything else using generative AI. تو اس کا خیال رکھیے گا بالکل. ٹیم آپ نے جو ممبر ڈھونڈنے ہیں, اپنے علاوہ اپنے آپ کو کنٹینیو ٹو اپ گریڈ کرنا ہے, اپنے آپ کو آپ نے سکھانا ہے اپنے آپ کو کہ بھی کیسے ایک سکسیزفل فاؤنڈر بننا چاہیے, کیا فیکٹرز ہیں. چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لیں کہ بھی کہ ایک سکسیزفل فاؤنڈر کے لیے کیا کیا ہونے چاہیے, وہ بار بار اپنے آپ کو یاد دلائیں اور اپنے آپ کو امپروو کرتے رہنا چاہیے. اور ٹیم جو آپ بنائیں گے وہ بھی آپ ریلیونٹ ہو, پیشنیٹ ہونا چاہیے. پیشن ہونا بہت ضروری سب کے لیے کہ بھی وہ ایک مقصد جو ہے نا وہ ان کو ڈرائیو کرنا چاہیے, آپ کو بھی اور آپ کی ٹیم ممبرس کو بھی اور آپ کے امپلائیز کو بھی. اور پروسیس جو ہے لگاتار آپ نے امپروو کرتے رہنا ہے. فرام ڈے 1 کا دیکھنا ہے کہ آپ کا یہ دیٹ شوڈ بی پارٹ آف یور کلچر, اور اس کو لگاتار اس پروسیس میں یہ نہیں کہ صرف فاؤنڈر ہی سوچے کہ بھی کیسے امپروو. ہر امپلائی امپاورڈ ہونا چاہیے کہ سجیسٹ کرنے کے لیے بھی
ہاں ہم یہاں پہ امپروومنٹ کر سکتے ہیں، اس طرح پروڈکٹ کو بہتر بنا سکتے ہیں، اس طریقے سے آپریشن کو، کسٹمر سپورٹ کو بہتر بنا سکتے ہیں. یہ سب چیزیں جو ہے نا اپنے ٹیم سے بنانے، اور کلچر آپ پیدا کریں گے جس میں ہر شخص امپاورڈ ہونا چاہیے. اور لاسٹ تھنگ جو ہے وہ اسکیلیبلٹی از آل کمز آف ایفیشنسی، رائٹ؟ کہ بھی اگر اس میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ کا کسٹمر جو ہے، آپ کسٹمر سے لے لیں کہ ایک کسٹمر اگر آپ کے سولوشن کو اڈاپٹ کر رہا ہے، اس میں اگر بہت زیادہ اسٹیپس انوالوڈ ہیں، اس میں آپ کا بندہ بھی انوالو ہے یا بندہ بھی پرسن بھی انوالو نہ ہو، ان کی طرف سے اپنے بڑے اسٹیپس ہیں، ان کو ٹرین کرنا پڑتا ہے وغیرہ وغیرہ. دیز آر آل ہرڈلس آپ کی اسکیلیبلٹی میں. ان کو ہرڈلس کو ریموو کرنا ہے، اپنے انٹیوٹیو بنانا سولوشن کو ایزی ٹو اڈاپٹ ہے، اس میں نمبر آف اسٹیپس انوالو اس میں کم ہونے چاہیے. یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ ایفیشنسی میں آتے ہیں، جس کو آپ کی گروتھ کو ڈرائیو کریں گے. تو ود دیٹ سیڈ لیٹس اوپن ٹو کویسچنس، اور پھر کویسچنس لیتے ہیں. Okay, thank you so much, sir, for your valuable presentation.